یہ ہے کہ ظاہر کیا ہے بھائیو؟ ظاہر ہے۔ قربانی کو ذبح کر دینا، جانور کو ذبح کر دینا، یہ ہے ظاہری معاملہ۔ اس کا باطنی معاملہ کیا ہے؟ یہ جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں، جس کو قرآن میں صاف کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ اس کا خون نہ اس کا گوشت، کوئی چیز میرے پاس نہیں آتی ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج تھوڑی ہے، کسی چیز کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میں نے بندے کو آرڈر اور حکم دیا ہے وہ اس حکم پر پکا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے، اس کے اندر تقوی اور میرا خوف ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر للہیت اور اخلاص ہے یا نہیں ہے، جو قربانی کی اصل جان اور روح ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں تو قربانی کا گوشت تو ہم کو مل جائے گا، ہمارے احباب بھی کھا لیں گے، غربا بھی کھا لیں گے، کھاد بھی کہیں چلی جائے گی، لیکن جو ہم کو اور آپ کو اس کا عوض اور ہم کو اور آپ کو جو نیکی ملنی چاہیے اللہ کی طرف سے اور ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں جو اجر و ثواب اندراج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارا اور آپ کے اندر باطن بہتر ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص اور تقوی اور اللہ کا خوف اور دھیان ہونا چاہیے ہر اعمال میں، ہر اعمال میں۔ تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم آج اس بات پر غور کریں اور اپنے اندر جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اسے بات کریں، کھل کر بات کریں۔ کیا حقیقت میں ہمارا اور آپ کا چلنا اور پھرنا، حرکات و سکنات اور نماز اور روزے یہ سب اللہ کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم اب آپ جو یہ قربانی جو ہم آپ دے رہے ہیں یہ جذبات کا، احساسات کا جو اللہ کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اور آپ کو اپنے دل کو، دماغ کے گرہوں کو کھولنا چاہیے اور ٹٹولنا چاہیے۔ حقیقت میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، ہم سب سے۔ حقیقتاً ہمارا اور آپ کا جو ایک محبوب شے ابھی ہم قربان کریں گے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنے والے ہیں یا پھر لوگوں کے دکھاوے کے لیے؟ ہم کو اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا، اور ہم اور آپ جو وقت اللہ کے راستے میں، یہ سب سے ہے سوال، مجھ سے بھی سوال ہے، جو لگا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں، لگا کر آ چکے ہیں، یا کچھ جو کام دین اسلام کا ہو رہا ہے، یہ جو وقت ہم آپ قربان کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی انسان کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، ناموری کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ایک سوال ہے جس کو ہم کو اور آپ کو حل کرنا ہے، سالو کرنا ہے۔ یہ سوال ہے اپنے مفادات کو ہم کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی قربانی بھی نور علی نور ہوگی۔ اور میں ان حضرات کے لیے ویلکم اور مبارکباد ہی پیش کر رہا ہوں ابھی کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے وجوب کا خیال رکھا ہے، جنہوں نے اپنے وجوب کی ادائیگی کا خیال رکھا ہے، اور ان لوگوں نے ابھی سے تغور کیا ہے، محنت کیا ہے، کوشش کیا اور جانور کو لے آئے ہیں، انہوں نے وجوب کا خیال رکھا ہے۔ اگر میں کہوں میرے بھائیوں، عید کی نماز کے لیے ہم لوگ خوب تیاری کر کے آتے ہیں، وجوب ہے نا، وہ ہم سب جانتے ہیں، واجب ہے نا، بہت دھیان ہوتا ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وجوب یہ بھی ہے
جانور کا قربان کرنا جو صاحب استعداد ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، اس کے لیے ہم آپ کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ اور مگر میں کہوں تو شاید کی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے قصبے میں شاید ممکن ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے لیکن ممکن ہے کہ شاید 70-80% ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اور ہمارے دیہات میں ہمارے اطراف والے بھائی جو ہیں، اگر یہ بات مبالغہ نہ ہو تو اگر میں کہوں تو شاید ان کے اوپر 95-90% ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، ہمارے اطراف کے بھائیوں کے اوپر۔ شاید کی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے، لیکن اس پر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے بہت میں اندر خوشی کا اظہار پیش کرتا ہوں ان حضرات کے لیے جن لوگوں نے اپنے وجوب کی ادائیگی کا دھیان اور خیال رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ان لوگوں نے جو ایک وجوب کو ادائیگی کا دھیان دیا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو میرے بھائیوں انشاءاللہ وہ 100% جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو فضائل امت میں بتا دیے گئے ہیں اس کے انشاءاللہ وہ مستحق ضرور ہوں گے، اس کے وہ مستحق ضرور ہوں گے کہ ان کو اس قربانی کا قرب اللہ کا نصیب ہوگا، اللہ کے نیرسٹ ہوں گے، اللہ کے کلوز اور قریب ہوں گے۔ یہ ان کو ہر ایک بار پہ ایک ایک نیکی ان کو ملے گی، اور وہ خون اس کا جانور کا جو زمین پر گرے گا تو انشاءاللہ گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کے چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کو اللہ خرچ کر پھینک دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ جانور، یہ قربانی کا جانور اس انسان کے لیے جہنم سے ایک آڑ بن جائے گی۔ یہ قربانی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ سمنوا ضحایا فإنها على الصراط مطایا، کیونکہ فرمایا کہ اپنے قربانیوں کو خوب اچھا فرما موٹا تازہ کیا کرو، اچھا جانور ہو کہ یہ پلسرات کے راستے کی سواری تمہارے لیے بنے گی۔ اتنے سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حدیث پیش کیا تھا کہ 10 سال مدینہ المنورہ میں وہاں پہ زندگی گزاری اور مستقل اور برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پلس اپنی امت کی طرف سے قربانی ہر سال کیا کرتے تھے، ہر سال کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، 63 اونٹ بذات خود ذبح کیا اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ اتنا بڑا مقام یہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو اللہ نے ان کی اس قربانی کو اتنا پسند کیا کہ امت محمدیہ کے لیے، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر اس صاحب نصاب مسلمان کے لیے اس کو نقل کرنے کا حکم دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک کے لیے کہ نشانی بن گئی، وہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اس بچے کو قربان کرنے کی بنیاد پر۔ اصل مسئلہ تو ہم اور آپ یہاں پہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جانور قربان کرو، یہ اصل مسئلہ جانور کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ یہاں پہ ہم آپ عقل نہ دوڑائیں کہ جانور کو ذبح کر دیں گے، پیسے خراب ہو رہے ہیں، خون کے طریقے سے بہا جا رہا ہے، غریبوں کو پیسے دے دیں، صدقہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، یہ باطل کی ایک چال ہے جو پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کی یہ سازشیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ کیوں ہم اتنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ غریبوں کو پیسے دے دو، صدقہ دے دو، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، معاشی اعتبار سے بڑا لوگوں کو نقصان ہو جا رہا ہے۔ لیکن نہیں بھائیو، یہ باطل ایک سازش ہے، چال ہے، جو آج ہمارے کچھ
बेचारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के अंदर भी बात आ गई, जो वही बात वो भी पकने लगे जो बातिल बख्ता चला रहा है। तो गोया कि हम बातिल को और हवा दे रहे हैं, उसको कामयाब कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम और आप बातिल की साजिश को चकनाचूर करेंगे, उसको खुरच कर फेंक देंगे, और जो हजरात साहिब इस्तेदाद हैं वो इंशाअल्लाह कुर्बानी ज़रूर करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हम और आप ये कुर्बानी ना करें, कितनी बारीक बात है, जो बातिल बड़ी बारीक चीज को लेकर चलता है, जो हमको और आपको एहसास भी नहीं होगा, और हमारा और तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। आप समझिए कैसे। यहाँ पे वो कह रहे कि कुर्बानी ना करो, पैसा सदका कर दो, लेकिन जरा ये भाइयों सोचो, तो ये हुक्म किसका है? ये हुक्म किसका है? अल्लाह का हुक्म है कि नहीं? कुरान में साफ कहा गया कि नहीं, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। अल्लाह का हुक्म है कि नहीं? अगर हम कुर्बानी ना करके, जानवर कुर्बान ना करके हम सदका खैरात करें, तो गोया कि अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की तामील को ठुकरा रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म को ठुकराना, कुरान पाक की आयत को ठुकराना, वो इंसान काफिर होगा, दायरे इस्लाम से खत्म हो जाएगा। ये बातिल की साजिश है कि मुसलमान देखने में वो रहे, लेकिन अंदर से मुसलमान वो ना रहे, उसका ईमान खत्म हो चुका होगा। तो मेरे भाइयों, तो ये कुर्बानी जो हमारा आप कर रहे हैं, असल में ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की इत्तिबा है, हमको और आपको कुर्बानी करना है। अगर इंसान अल्लाह की इत्तिबा, अल्लाह की पैरवी, अल्लाह के फरमाबरदार अगर वो ना बने, तो वो इंसान नहीं हो सकता है, वो भेड़िया होगा, भेड़िया। जब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कानून किसी इंसान की जिंदगी में ना हो, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो किसी इंसान की जिंदगी में ना हो, तो वो भेड़िया ही है, वो जानवर ही है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का हुक्म ना हो, नबी का तरीका ना हो, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवर है, जानवर हैवान है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गुमराह कुन इंसान है वो। मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की इत्तिबा और दीन की जो है 100% उस पर चलन इंसान के अंदर ना हो तो इंसान बन ही नहीं सकता है। उस इंसान के अंदर फिर जुल्म, उस इंसान के अंदर खराबियां पैदा होंगी, उस इंसान के अंदर बदतमीजियां पैदा होंगी, तमाम चीजें होंगी। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह के हुक्म को ठुकरा कर अपने अकली घोड़े दौड़ा रहा है, वो दीन में मसीहत तलाश कर रहा है। तो मेरे भाइयों, इससे नुकसान होगा। तो हम और आप तमाम हजरात अल्लाह के उस हुक्म को इंशाअल्लाह 100% पूरा करेंगे। कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी ही करेंगे, और बाकी जो हजरात जो बात को फैला रहे हैं, हम इंशाअल्लाह इसको खत्म करेंगे और खुरच कर फेंक देंगे। एक तो ये कुर्बानी है जो हम और आप साल में एक मर्तबा करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमसे और आपसे ये मुतालबा करता है कि हम और आप मौत तक, क़यामत तक हम और आप कुर्बानी पेश करते रहें। जानवर को ज़िबा कर कर हम बैठ ना जाएं। अल्लाह ने जो कहा, अभी अगर मैं कहूँ कि अभी रमज़ान का जो महीना था, देखा जा रहा है कि पूरी मस्जिद भरी हुई, अज़ान होते ही पहले ही कुछ आ जा रहे हैं, 50 लोग पहले से हाजिर हैं, लेकिन अब रमज़ान का महीना चला गया, कोई दिखता ही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर मैं कहूँ तो गोया की बात हकीकत हो सकती है कि गोया कि हम किसी के दबाव में आ रहे थे क्या, किसी को दिखाने के लिए आ रहे थे क्या, नमाज पढ़ने के लिए। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, कि अल्लाह को, अल्लाह के रंग को अपने जिंदगी में उतार लेना चाहिए, अल्लाह के दीन को अपने जिंदगी में उतार लेना चाहिए। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, उससे बेहतर किसका रंग हो सकता है कि हम सिर्फ महीने वाले रंग चढ़ाए रहें, सिर्फ हम कुर्बानी में कुर्बानी कर दें बस,
اور باقی دین کو بالائے طاق رکھ دیں، ایسا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی میننگ تو یہ ہے کہ شمسن ٹو اللہ، کہ اللہ کو اپنے آپ کو پورا حوالہ کر دے، پوری ذات کو حوالہ کر دے، اپنے خواہشات کو حوالہ کر دے، اپنے نفسیات کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے اعمال کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ ہے حوالگی، یہ ہے مسلمانوں کا اصل معنی، یہ ہے اسلام کے اصل معنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، صرف تھوڑا بڑا نہیں کہ رمضان میں تو ہم خوب دھڑلے سے آتے رہے، لیکن ابھی کیا ہوا، ہمارے اندر کا رنگ اتر گیا۔ کیوں اتر گیا؟ کیا ہم کو اور آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم کو اور آپ کو اللہ کے جانا نہیں ہے؟ کیا ہم کو اور آپ کو پھر ہم آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم آپ رمضان پائیں گے؟ کوئی لکھ کر دے، گارنٹی پیش کرے کہ میں رمضان تک زندہ رہوں گا، اس کا غلام بن جاؤں گا، میں کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں، کون کب جائے گا، کہاں جائے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی غلامیت کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لو، اس کو اتارو نہیں، اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارنے والے بنو، اللہ کا رنگ اپنے بدن پر چڑھا لو، اپنے پورے زندگی میں اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو اتار لو، تب کامیابی ہوگی، تب جا کر انشاءاللہ وہ جنت ملے گی۔ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ انسان خواہشات پر چلے، نفسیات پر چلے، دنیا پر چلے، میرے بھائی اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے، اس کو جہنم جانا ہی پڑے گا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، یہ دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، دل میں تلملاہٹ ہے، خوشی نہیں ہے، غمی ہے، فراوانی نہیں ہے، انسان غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ان تمام صورتحال میں ہم کو اور آپ کو اللہ کا بن کر رہنا ہے، اچھا نہ لگے لیکن پھر بھی اللہ حکم کو پورا کرنا ہے۔ تب حفت الجنت بالمکارہ، انسان عمل کرے گا دل نہ چاہتے ہوئے، تب جا کر اس کی مقدر جنت بنے گی۔ جنت کوئی ایسے نانی کا گھر نہیں ہے، انسان بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی پرمیشن کے وہ جائے گھستا چلا جائے، اللہ حساب لے لے گا، پائی کا حساب لے لے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات اصل یہ کہنی ہے کہ ہم اور آپ یہ جو قربانی، وجوب کا جو قربانی ہے، اس کو ہم تمام حضرات دیں اور قربانی پیش کریں۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو کہیں یہ بدشعوری ہے، بے شعوری ہے کہ انسان نفلوں پر خوب توجہ دیتا ہے، مستحبات پر خوب توجہ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے، میں اس کو ناکار نہیں رہا ہوں، دینا بھی چاہیے، لیکن آپ لوگ ذرا بتائیے، کیا اللہ رب العزت نفلوں کا، مستحبات کا، غیر مؤکدہ کا ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے نوافل کیوں نہیں پڑھی، مستحبات کیوں ادا نہیں کیے، غیر مؤکدہ جو نمازیں تھیں کیوں ادا نہیں کیے؟ اللہ پوچھیں گے بھائیوں؟ پوچھیں گے؟ کسی کہ معلوم نہیں کیا؟ بہت اچھے، شاباش، نہیں پوچھیں گے، اتنا تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے، بالکل کھل کر بتانا چاہیے، نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ مستحبات اور نوافل کو غیر مؤکدہ کا سوال نہیں کرے گا، تو ہم اس پر تو خوب دھیان دیتے ہیں، خوب چرچائیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو وجوب ہے، قربانی جو واجب ہے، ہم اس پر توجہ ہی نہ دیں، اس پر دھیان ہی نہ دیں، تو کتنی بڑی غفلت کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، تو یہ بے شعوری کی بات ہے۔ ہم کو اور آپ کو جو وجوب ہے اس پر ہم کو دھیان دینا چاہیے، اور جو صاحب استعداد ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی یہ کسی انسان کے پاس ہو، چاہے وہ گھر کی عورت ہو، عورت ہی کے پاس زیادہ تر ہوتا ہے، یا 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہو جو 87 گرام تقریباً ہوتا ہے، یا پھر اس کے بقدر اس انسان کے پاس پیسے ہوں، یا پھر اس کے بقدر انسان کے پاس تجارت کا مال ہو، یا پھر حاجات اصلیہ سے زیادہ، ضرورت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس مکانات ہوں، یا پھر اس کے پاس عورتوں کے پاس یا مردوں کے پاس ضرورت کے ہیں تو 4 جوڑے، لیکن 15-20 جوڑے اس کے پاس رکھے ہوئے، اور وہ 15-20-25 جوڑے وہ نصاب تک پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً شاید کی 35 سے 40 ہزار روپے بنتے ہوں گے، اتنا پہنچ جائے، تو پھر
اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تجارت کا مال ہو، حاجات اصلیہ، کوئی گھر زیادہ بنا ہوا ہو، کپڑے بہت زیادہ ہوں، عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ ہر گھر میں اگر میں کہوں کہ 4-6 فرد ہیں تو میں تو کہوں کہ شاید کہ 6 مرد ہیں اور 6 کی اگر شادی ہو گئی ہے تو شاید میرا اندازہ ہے، میں کہوں شاید کوئی ایک عورت باقی ہوگی جس پر قربانی واجب نہ ہو، ورنہ 5 پر یا 4 پر تو ضرور واجب ہوگی جو ایک گھر میں۔ لیکن ہم آپ چپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ بھائیوں، عورتوں پر قربانی جو ہے وہ الگ واجب ہے، چونکہ وہ زیورات کا خود مالک ہوتی، خود کفیل ہوتی ہے، ان پر وجوب ہے وہ قربانی الگ دے۔ اور مرد ہوتے ہیں ان کے پاس اگر الگ سے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، جو 35-40 ہزار روپے کا مالک ہو تو بذات خود اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اور ہمارا دھیان اس بات پر نہیں دیتے، دھیان دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ کرے کہ گھر میں 5-6-7 فرد ہیں اور وہ صرف وہ ایک حصہ لے کر کام چلانا چاہے تو میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپنے نام سے کرائے تو اس کے اوپر وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن جو 5 حضرات ہیں جن پر حقیقتاً ایکچولی واجب ہے، اب وہ نہ کرے تو 5 گناہگار ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ قربانی بتائیں کہ گھر والوں پر اگر 5 فرد ہیں تو 5 فرد پر قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو یہ ہم آپ بتائیں۔ اور ایک مسئلہ، انسان بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مان لو 5 افراد ہیں، میں اپنے گھر کی مثال دوں، 5 افراد ہیں، میں جو ہے 2-3 لوگوں کو تو میں نے کر لیا، لیکن 3 جو اور جن پر وجوب ہے میں ان کا الگ کر کے کہ ان کا تو ہر سال قربانی ہم کرتے ہی ہیں، ان کا نہ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو عقیقہ کر دیں، اسی میں عقیقہ تو شامل ہو جائے گا، عقیقہ کر دیں، یا پھر اپنے مرحومین کا نام اسی میں شامل کر دیں۔ میرے بھائیوں، وہ بچے کا عقیقے کا ثواب، مرحومین کا ثواب یہ ہم کو اور آپ کو تو مل جائے گا، لیکن جو 3 لوگ ہمارے گھر کے فرد جو باقی رہ گئے جن پر وجوب تھا، ان کے اوپر سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہو جائے گی، تو ان کے نام سے بھی قربانی کرنا ہوگا۔ تو یہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ لوگ اور کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ جانور میں کتنا عیب ہو تو چل سکتا ہے، کتنے سال کا ہونا چاہیے تو چل سکتا ہے۔ یہ مسائل انفرادی طور سے آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے، مفتیان نظام سے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ کی بھی موقع رہا تو اور بات ہوگی۔ بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔